اب سوال آتا ہے کہ یہ روزہ ہم کب رکھیں؟ ابھی جو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں اس میں لفظ عاشورہ کا تذکر آیا ہے۔ عاشورہ کہتے ہیں 10ویں تاریخ کو، خصوصی طور پر یہ لفظ مشہور ہو گیا ہے محرم کی 10ویں تاریخ کے لیے۔ یہ لفظ خصوصی طور پر محرم کی 10ویں تاریخ کے لیے مشہور ہو گیا ہے۔ اگر لفظ عاشورہ استعمال کیا جائے تو کوئی دوسرے مہینے کی 10ویں تاریخ نہیں سمجھتا، وہ محرم کی 10ویں تاریخ ہی سمجھتا ہے۔ اس لیے احادیث کے اندر یہ لفظ بکثرت موجود ہے اور اس سے صرف ایک ہی مفہوم مراد ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ۔ تو بہت ساری حدیثیں جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئیں ان میں عاشورے کا لفظ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ رکھتے تھے، صحابہ اکرام کو حکم دیتے تھے، اور صحابہ اکرام بھی خود روزہ رکھتے بلکہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی اس دن کے روزے کا حکم دیتے تھے اور ان کو بھی روزہ رکھواتے تھے۔ تو 10ویں تاریخ کا روزہ، اس کا ثبوت صریح احادیث سے موجود ہے، اور اللہ کے رسول کا زندگی بھر یہی عمل رہا ہے کہ 10ویں تاریخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ وفات سے 1 سال قبل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیا گیا کہ اس دن یہود روزہ رکھتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ اس دن وہ عید بھی مناتے ہیں۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، اور ابن حبان کے یہاں اس کے الفاظ میں مزید صراحت ہے۔ اگر آپ ابن حبان کھولیں گے، اور یہی فائدہ ہوتا ہے ایک ہی حدیث کے مختلف طرق کو جمع کرنے کا، کہ بعض طرق کے اندر بعض ایسے الفاظ آپ کو ملتے ہیں جن سے حدیث کی مزید تشریح ہو جاتی ہے۔ تو ابن حبان کے یہاں اس حدیث کو آپ پڑھیں گے تو اس میں پائیں گے کہ مزید صراحت ہے۔ اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ یہود اس دن عید مناتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ان کی مخالفت کرتے ہوئے روزہ رکھو۔ یہ نہیں کہا کہ وہ عید مناتے ہیں تو تم بھی عید مناؤ، بلکہ ان کی مخالفت کا حکم دیا۔ کس طریقے سے؟ روزہ رکھ کر، عید منا کر نہیں۔ اس لیے اگر کوئی اس دن عید مناتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ روافض کی مخالفت میں ایک گمراہ فرقہ پیدا ہوا ہے، نواصب کا۔ روافض کے بالمقابل ایک گمراہ فرقہ پیدا ہوا ہے۔ روافض کے یہاں گمراہی کیا ہے کہ وہ آل بیت کی بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں اور دوسرے صحابہ اکرام کی تنقیص کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو کافر کہتے ہیں اور ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں۔ روافض کے ہی بالمقابل ایک دوسرا گمراہ فرقہ پیدا ہوا ہے جو آل بیت کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے عاشورہ کے دن چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا سانحہ پیش آیا تھا، تو نواصب کا فرقہ اس دن خوشی مناتا ہے، بلکہ انہوں نے اس تعلق سے بہت ساری حدیثیں بھی گڑھی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ اگر کوئی عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے زیادہ وسعت کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین سال بھر اس کے رزق کے اندر برکت عطا کرتا ہے۔ یہ جھوٹی حدیث ہے، موضوع حدیث ہے، بلکہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دشمن تھے فرقہ نواصب میں سے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو گڑھا ہو۔ اس لیے اس دن عید منانا، خوشی منانا، کسی بھی طرح کی خوشی کا اظہار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ صرف ایک چیز کی ہمیں شریعت کی طرف سے تعلیم ملتی ہے، وہ کیا ہے کہ اس دن ہم روزے کا اہتمام کریں۔ اس دن صرف ہم روزے کا اہتمام کریں۔ عید منانا، خوشی منانا، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، نئے کپڑے پہننا، جس طرح یہ جائز نہیں ہے اسی طرح اس دن غم منانا بھی جائز نہیں ہے، ماتم منانا بھی جائز نہیں ہے۔ جلوس نکالنا، سینہ کوبی کرنا، گریبان چاک کرنا، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج سڑکوں کے اندر، تو دونوں عمل ناجائز ہے، دونوں کے اندر افراط و تفریط ہے۔ اہل سنت والجماعت کا جو مذہب ہے وہ اعتدال پر مبنی ہے، وسطیت پر مبنی ہے۔ نہ ہم اس دن ماتم مناتے ہیں اور نہ خوشی مناتے ہیں۔ شریعت کی جو تعلیم ہے کہ اس دن ہم روزہ رکھیں، تو ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو 10ویں تاریخ کے روزے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ جب کہا گیا کہ یہود اس دن عید مناتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس دن روزہ رکھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ ابن عباس کی روایت ہے صحیح مسلم کے اندر، لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَادِمٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، مختلف الفاظ کے تحت یہ حدیث وارد ہے صحیح مسلم کے اندر۔ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، اس طرح کی بھی ایک روایت ہے مختلف الفاظ کے ساتھ، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر مروی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا
اسی سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوف تھا کہ ہو سکتا ہے آئندہ سال میں زندہ نہ رہوں، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ آپ نے فرمایا لئن بقیت الی قادم، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا، لأصومن التاسع، تو ضرور بالضرور میں 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اس سے بعض علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ صرف 9ویں تاریخ کا روزہ رکھنا جائز ہے، اور بعض علماء نے اسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی منسوب کیا ہے کہ ان کا مذہب ہے صرف 9ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے، 10ویں کا نہیں، صرف 9ویں کا۔ حالانکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس قول کی نسبت صحیح نہیں ہے، صحیح سند سے ان سے بھی مروی یہی ہے کہ 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے، 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے۔ علماء نے صحیح مسلم کی اس روایت کا معنی بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ 10ویں کے ساتھ 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھا جائے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے اندر، اسی طرح علامہ عینی رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی شرح عمدۃ القاری کے اندر، اسی طرح زرقانی نے، شوکانی نے اور بہت سارے شارحین حدیث نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جمہور صحابہ اور تابعین کا مذہب یہی ہے کہ 9ویں کے ساتھ 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ 10ویں کے ساتھ 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی تھی کہ آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، لیکن ماہ ربیع الاول کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے، اور ماہ محرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نہیں دیکھ پاتے۔ تو یہ موقع آپ کی زندگی میں دوبارہ آیا نہیں کہ آپ بالفعل 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھیں، لیکن چونکہ آپ نے خواہش ظاہر کی تھی کہ آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، اس لیے یہ مشروع ہے کہ ہم 10ویں کے ساتھ 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھیں۔ یہاں ایک ضمناً بات ذکر کر دوں، تراویح کے موقع پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن تراویح کی نماز پڑھی ہے، اس لیے صرف 3 دن تراویح کی نماز پڑھنا سنت ہے، 3 دن سے زیادہ پڑھنا بدعت ہے۔ بعض علماء کا، یا علماء کہنا مناسب نہیں ہے، بعض لوگوں کا شاذ قول ہے یہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز صرف جماعت کے ساتھ 3 دن مشروع ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے صرف 3 دن جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کی ہے، اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا تھا۔ یہاں پر عاشورہ کے موقع پر آپ دیکھیں کہ 9ویں تاریخ کا روزہ رکھنا آپ کیوں مشروع قرار دیتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے خواہش ظاہر کی تھی۔ بالفعل اللہ کے رسول نے 9ویں تاریخ کا روزہ رکھا تھا؟ نہیں رکھا تھا، صرف 10ویں کا روزہ اللہ کے رسول نے رکھا ہے، لیکن خواہش ظاہر کی تھی کہ آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اس خواہش کی بنا پر 9ویں کا روزہ رکھنا بھی 10ویں کے ساتھ مشروع ہے۔ اللہ کے رسول نے 3 دن تراویح کی نماز ادا کی جماعت کے ساتھ، لیکن کیوں چھوڑا؟ کہ اللہ کے رسول کی خواہش نہیں تھی مزید پڑھنے کی؟ خواہش تھی، لیکن اس ڈر سے چھوڑا کہ کہیں یہ فرض نہ قرار دیا جائے۔ اس وجہ سے یہ کہنا کہ صرف 3 دن جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز مشروع ہے ایک شاذ قول ہے، اور صحیح قول یہی ہے کہ تراویح کی جماعت اگر کوئی مہینے بھر بھی پڑھے تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، بلکہ یہی صحابہ کرام نے کر کے دکھایا اور یہی سنت طریقہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو 10ویں کے ساتھ 9ویں کا روزہ رکھنا مشروع ہے، یہی جمہور صحابہ اور تابعین کا موقف رہا ہے، مذہب رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ 10ویں کے ساتھ ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھیں۔ اس کا ثبوت، 10ویں کا ثبوت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا حدیث سے بھی ہے، اور 9ویں تاریخ کا اس کے ساتھ ثبوت صحیح مسلم کی روایت سے، جو کہ صحیح روایت ہے۔ ایک اور عمل کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں کے درمیان یہ عمل مشہور ہے، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ سب سے اکمل صورت ہے۔ وہ کیا ہے کہ 9، 10 اور 11ویں، 9ویں، 10ویں اور 11ویں 3 دن کا روزہ رکھا جائے۔ جیسے کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے عاشورہ کے روزے کے مراتب بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے کئی مراتب ہیں۔ سب سے پہلا مرتبہ اور سب سے کامل مرتبہ یہ ہے کہ 9، 10 اور 11 3 دن کا مسلسل روزہ رکھا جائے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ صرف 2 دن کا روزہ رکھے، 9ویں 10ویں کا روزہ رکھے، یا اگر کوئی چاہے تو 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس کی دلیل کیا پیش کرتے ہیں لوگ؟ جو لوگ 9ویں اور 10ویں کے ساتھ 11ویں یا 10ویں کے ساتھ 11ویں کے روزے کی بات کرتے ہیں، وہ دلیل کے طور پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پیش کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود وصوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما۔ یہ روایت سنن کے اندر موجود ہے،
لیکن سندن یہ روایت ثابت نہیں ہے، سندن یہ روایت ثابت نہیں ہے، بہت سارے علماء نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ داؤد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب سے یہ روایت مروی ہے، وہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ داؤد بن علی سے یہ روایت 3 طریق سے مروی ہے اور تینوں طریق ضعیف ہے، ان سے یہ روایت ثابت بھی نہیں ہے۔ دوسری علت یہ ہے کہ داؤد بن علی خود متکلم فی راوی ہیں اور بہت سارے علماء نے ان کے اوپر کلام کیا ہے، اس وجہ سے یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے کہ صوموا قبلہ یومن او بعدہ یومن کہا جائے کہ عاشورہ سے ایک دن پہلے روزہ رکھو یا ایک دن بعد میں روزہ رکھو۔ بعض علماء نے اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے لفظ واو استعمال کیا ہے، صوموا قبلہ یومن و بعدہ یومن، او نہیں بلکہ واو استعمال کیا ہے، یعنی اس سے ایک دن پہلے روزہ رکھو اور ایک دن بعد روزہ رکھو، یعنی 3 دن روزہ رکھو۔ حالانکہ اکثر روایتوں میں یہ حدیث او کے لفظ کے ساتھ آیا ہے کہ اس سے ایک دن پہلے روزہ رکھو یا ایک دن بعد میں روزہ رکھو، لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے، اس کی کوئی صحیح سند نہیں ملتی ہے اور بہت سارے علماء نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ 11ویں تاریخ کے روزے کے ثبوت میں کوئی روایت نہیں ملتی ہے، جو حدیث مروی ہے اس سلسلے میں وہ حدیث ضعیف ہے، اور صحیح سند سے 10ویں تاریخ کا اور 9ویں تاریخ کا روزہ رکھنا ثابت ہے۔ اس لیے شرعی دلائل کے روح سے عاشورے کا روزہ صرف 2 دن ثابت ہے، 9ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے۔ جہاں تک 11ویں تاریخ کے روزے کی بات ہے، چاہے 9ویں اور 10ویں کے ساتھ اسے ملایا جائے یا صرف 10ویں کے ساتھ اسے ملایا جائے، یہ ثابت نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ خود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یہ حدیث اللہ کے رسول سے روایت کی ہے، جن سے مروی ہے، خود ان کا اپنا قول ہے اور 2 صحیح سندوں سے ان سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خالفوا الیہود وصوموا التاسع والعاشر، کہ یہود کی مخالفت کرو اور 9ویں اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھو، یہود کی مخالفت کرو اور 9ویں اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھو۔ یہ خود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ بھی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ بھی ہے۔ انہوں نے مخالفت کی بات بھی کی ہے کہ یہود کی مخالفت کرتے ہوئے تم 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھو۔ اس لیے راجح قول کے مطابق کیا ہے کہ عاشورے کا روزہ صرف 9ویں اور 10ویں تاریخ کو مشروع ہے۔ اگر کوئی 9ویں تاریخ کو روزہ نہ رکھ سکے اور صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے۔ اگر کوئی 9ویں تاریخ کو روزہ نہ رکھ سکے، صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ لیکن افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں دونوں دن روزہ رکھا جائے۔